ہر دم ہے نعرہ پنجتن کا پیارا جی مشکا والا، سچے دلوں کا سچا سہارا جی غازی مولا جی علم والا 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 جی۔ عزت ملے، وقار ملے، مرتبہ ملے، قسمت سے جس بشر کو در مرتضی ملے، عزت ملے، وقار ملے، مرتبہ ملے، اور جو چاہو تم علی سے تمہیں باخدا ملے، جو چاہو تم علی سے، جو چاہو تم علی سے تمہیں باخدا ملے، راحت ملے، سکون ملے، دعا ملے، اور دراصل وہ جہاں میں بڑا خوش نصیب ہے، دراصل وہ جہاں میں بڑا خوش نصیب ہے، جس کو در علی و در مصطفیٰ ملے، جس کو در علی و در مصطفیٰ ملے۔ نعرہ صلوات آپ لوگ پڑھیں۔ یہ الگ سے ایک شعر ہو گیا کہ جو نیک کام کرتے نہیں ہیں تو پھر نہ کیوں، جو نیک کام کرتے نہیں ہیں تو پھر نہ کیوں، ان کو برے عمل کا نتیجہ برا ملے، ان کو برے عمل کا نتیجہ برا ملے، اور رکھتے ہیں بغض و کینہ حسد دل میں اپنے جو، رکھتے ہیں بغض و کینہ حسد دل میں اپنے جو، کیوں زندگی کا ان کو کوئی بھی مزہ ملے، اور ہم کیوں کریں نہ فخر ہمیں کائنات میں، ہم کیوں کریں نہ فخر ہمیں کائنات میں، 14 خدا کے فضل سے ہیں رہنما ملے، 14 خدا کے فضل سے ہیں رہنما ملے، اور کیسے نہ اس کی دور ہو سب مشکلیں بھلا، کیسے نہ اس کی دور ہو سب مشکلیں بتاؤ، جس کو علی سے دہر میں مشکل کشا ملے، جس کو علی سے دہر میں مشکل کشا ملے۔ نعرہ صلوات پڑھیں۔ اور ہو کیوں نہ اس کی حاجتیں پوری جہان میں، ہو کیوں نہ اس کی حاجتیں پوری جہان میں، مولا علی سا جس کو بھی حاجت روا ملے، مولا علی سا جس کو بھی حاجت روا ملے، اور کہنے کو تو بہت سے یوں اصحاب مصطفیٰ، کہنے کو تو بہت سے یوں اصحاب مصطفیٰ، لیکن علی کے جیسے کوئی باوفا ملے، لیکن علی کے جیسے کوئی باوفا ملے، اور مولا علی کے چاہنے والوں کے واسطے، مولا علی کے چاہنے والوں کے واسطے دروازے بہشت نہ کیوں کر کھلا ملے، دروازے بہشت نہ کیوں کر کھلا ملے، اور کیسے نصیرین کو نہ اپنا خدا کہے، ذات علی میں جب صفت کبریا ملے، اور آئے در علی پہ سوالی کوئی بھی جب، جتنا وہ چاہے اس سے بھی اس کو سوا ملے، جتنا وہ چاہے اس سے بھی اس کو سوا ملے۔ نعرہ صلوات پڑھیں آپ لوگ۔ سرمے کی طرح آنکھوں میں اپنی لگاؤں میں، مجھ کو اگر علی کی کہیں گرد پا ملے، ابیسم کی طرح دار پہ مدح علی کریں،
میسم کی طرح دار پہ مدح علی کرے، یا رب ہمارے دل کو بھی وہ حوصلہ ملے، یا رب ہمارے دل کو بھی وہ حوصلہ ملے، اور ہو جائے فوج شام کا قصہ ابھی تمام، ہو جائے فوج شام کا، ہو جائے فوج شام کا قصہ ابھی تمام، عباس کو جو شاہ سے اذن وغا ملے، عباس کو جو شاہ سے اذن وغا ملے، اور یہ دیتا ہوں میں علی کا خدا تجھ کو واسطہ، دیتا ہوں میں علی کا خدا تجھ کو واسطہ، جو مومنی مریض ہیں ان کو شفا ملے، جو مومنی مریض ہوں ان کو شفا ملے، اور قمبر کی جب مثال نہیں مل سکی تو پھر کیسے علی کے جیسا کوئی دوسرا ملے، قمبر کی جب مثال نہیں مل سکی تو پھر کیسے علی کے جیسا کوئی دوسرا ملے، اور دیتا ہوں میں علی کا خدا تجھ کو واسطہ، جو مومنی مریض ہوں ان کو شفا ملے، اور محمود کہہ رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے جب، محمود کہہ رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے جب، کیسے علی کے جیسا کوئی دوسرا ملے، کیسے علی کے جیسا کوئی دوسرا ملے، نعرہ صلوات اللہم، اور کوئی پڑھیں گے؟ مولانا عصمت رضوی صاحب آ رہے ہیں آپ لوگ سامنے، مسجد خلاف فرمائے جا رہے ہیں، آپ لوگ نعرہ صلوات، نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قال الله تعالى نادي علي مظهر العجائب، تجده عونا لقى في النوائب، كل هم وغم شين جلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولایتك یا علی یا علی یا علی۔ اما بعد، صلی اللہ محمد اما بعد، فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران علی اکبر علیہ السلام، 1400 برس سے یہ عزاداری چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق ہے عزاداری،
اور باطل ہے جو لوگ عزاداری کے خلاف ہیں، کیونکہ حسین کا عشق اللہ سے جو ہے ویسا کسی کا حق عشق نہیں ہے۔ چڑھ کے نیزے پہ تلاوت ہے، خنجر سجدہ، اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا۔ چاہنے والے خدا کے تو بہت ہے، لیکن کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا۔ چڑھ کے نیزے پہ تلاوت تے خنجر سجدہ، اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا۔ چاہنے والے خدا کے تو بہت ہے، لیکن کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا۔ عزاداری حق ہے، اور عزاداری میں ہر مذہب کا انسان شرکت کرتا ہے۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عزاداری حق ہے۔ غور فرمائے۔ اور ہم نے کل یہاں پہ اپنی مجلس کو ختم کیا تھا، اختتام کیا تھا مجلس کا، کہ بی بی آسیہ کا ایمان سمجھ میں آ گیا، ابو طالب کا ایمان سمجھ میں نہیں آیا۔ فرعون کی بیوی کا ایمان سمجھ میں آیا، علی کے بابا کا ایمان سمجھ میں نہیں آیا۔ جس طرح بی بی آسیہ مومنہ ہے، علی کا بابا مومن ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ ہم نے کیا تھا۔ توحید سمندر ہے تو کنارہ ابو طالب کرتا رہا، ہر ظلم گوارا ابو طالب، صد شکر کہ ہارا نہ ہمارا ابو طالب۔ کیا پوچھتا پھرتا ہے زمانے کی ہوا سے، پوچھ اس کے مرتبے کو نصیری کے خدا سے۔ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں کوئی اگر کسی یتیم کو پال لے، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے، تو جتنے بال یتیم کے سر پر ہے اتنا نور عطا ہوگا۔ اور آگے بڑھتی حدیث کہ اگر یتیم کو پالے تو جنت واجب ہو گئی اس پر۔ میں کیا کر رہا ہوں، جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ کوئی یتیم کسی یتیم کو پالے تو اس پہ جنت واجب، بخاری شریف میں ہے کوئی اگر کسی یتیم کو پال لے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی۔ تو کوئی اللہ کی سب سے بڑی نشانی اسی یتیم کو پال لے تو دوزخ کی آگ میں کیسے جل سکتا ہے؟ کوئی کسی یتیم کو پالے اس پر جنت واجب، تو کوئی اسی یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پال لے۔ مسلم شریف میں ہے، مسلم شریف ساستہ کی کتابوں سے ریفرنس دے رہا ہوں۔ مسلم شریف میں کیا لکھا ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں خدا کا ایک دشمن تھا اور وہ مر گیا، اسے پیر پکڑ کے کوڑا کرکٹ میں پھینک آئے لوگ۔ اللہ کا حکم ہے موسیٰ اس کو لاؤ، اس کو غسل دو، کفن چڑھاؤ، دفن با احترام تمام دفن کرو۔ کہا یہ تو تیرا دشمن ہے، معبود الہی کا دشمن، خداوند عالم کا دشمن ہے۔ کہا دشمن ہے لیکن یہ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے اختلافاً توریت پڑھ رہا تھا، اور توریت پڑھتے پڑھتے جب محمد مصطفیٰ کا نام آیا تو اس نے چوم لیا۔ بھائی اس نے چوم لیا، صرف محمد مصطفیٰ کا نام چوم لیا، صرف چوما تو ہم نے اس کی 70,000 حوروں سے شادی بھی کرا، نکاح بھی کرا دیا، جنت و تسلیم بھی دے دیا۔ ہم کہیں گے صرف محمد مصطفیٰ کے نام کو ایک مرتبہ چوما تو اسے جنت مل گئی، اور جو 25 برسوں تک اپنے سینے پہ محمد مصطفیٰ کو پالتا رہا، محمد مصطفیٰ کو بوسہ دیتا رہا۔ دل میں عشق محمد کی ایسی ہو لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے۔ زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد نکلتا رہے۔ مجھے بتائیے کہ جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا کافروں کے ذریعے سے، کافر کی طرف سے، تو وہ کافروں نے کافروں کا بائیکاٹ کیا تھا، کافروں کا بائیکاٹ کیا تھا کہ کافروں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تھا؟ مجھے بتائیے۔ جو رسول اللہ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یعنی شیب ابو طالب میں رسول اللہ کو نہ اناج دیں گے، نہ پانی دیں گے، نہ کھانا دیں گے،
نہ کوئی تعلق رکھیں گے، نہ رشتہ رکھیں گے۔ جو سوشل بائیکاٹ مکے کے کافروں نے کیا تھا، تو ایک رسول اللہ کا جو سوشل بائیکاٹ ہوا تھا وہ کافروں نے کافروں کا کیا تھا کہ کافروں نے مسلمانوں کا کیا تھا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کافروں نے مسلمانوں کا کیا تھا، یہی جواب آئے گا۔ تو ابو طالب بائیکاٹ کرنے والوں میں تھے کہ بائیکاٹ ہونے والوں میں تھے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابو طالب علیہ السلام بائیکاٹ کرنے والوں میں تھے کہ بائیکاٹ ہونے والوں میں تھے؟ جواب آئے گا ابو طالب، شیب ابو طالب میں تو محمد مصطفیٰ نے پناہ لی تھی، شیب ابو طالب میں تو محمد مصطفیٰ نے پناہ لی تھی۔ تو ہم کہیں گے اگر کافروں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تھا تو سب سے بڑا مسلمان ابو طالب علیہ السلام ہے۔ محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے۔ محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے۔ زمانہ لاکھ قطرہ ہے ابو طالب کے لال سے، مگر وقت مصیبت یا علی یا علی یا علی کہنا۔ ایک صلوات مل کر پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر کافروں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا ہے تو ابو طالب علیہ السلام کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ اور علی بن ابی طالب علیہ السلام ابو طالب کی تلوار سے لڑتے تھے۔ گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب کی تلوار اللہ کی تلوار ہے۔ اگر میرا مولا کسی جنگ سے میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہوتا تو ہم علی کو بھی مولا نہیں کہتے۔ میں کیا کروں؟ اگر حضرت علی علیہ السلام کسی جنگ میں رسول اللہ کو نہتا اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے تو ہم علی کو بھی مولا نہیں کہتے۔ لیکن میرا مولا نہ رسول کو میدان میں چھوڑ کے بھاگا، نہ رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کے بھاگا۔ نہ رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگا میدان جنگ میں، نہ رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کے بھاگا۔ بھاگے بھی وہی جو پہاڑ پہ بھاگ جایا کرتے تھے۔ نوح کے بیٹے کے لیے آیت آئی لیسا من اہلک، جو کوئی اللہ کے نبی کو پہاڑ پہ چھوڑ کے بھاگ جائے پھر وہ اہل میں بھی نہیں رہتا، وہ شجرے سے نسل سے حسب و نسب سے نکل جاتا ہے۔ جب نوح کا سگا بیٹا اہل میں نہیں رہتا تو صحابہ کرام کا کیا مرتبہ ہے؟ غور فرمائے جانی محترم۔ اور دیکھیں غلام فاتح بدر و حنین لکھ دینا، غلام فاتح بدر و حنین لکھ دینا، یا سوگوار شہ مشرقین لکھ دینا، غلام فاتح بدر و حنین لکھ دینا یا سوگوار شہ مشرقین لکھ دینا۔ اگر کوئی بھی وصیت میری نہ یاد آئے میرے کفن پہ فقط یا حسین، اگر کوئی بھی وصیت میری نہ یاد آئے میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا، غلام فاتح بدر و حنین لکھ دینا یا سوگوار شہ مشرقین لکھ دینا۔ اگر کوئی بھی وصیت میری نہ یاد آئے میرے کفن پہ فقط۔ جنگوں میں ہر جنگ میں علی لڑا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، مولا علی لڑتے تھے۔ دیکھیے عزیزان محترم، جنگ احد میں کچھ لوگ مال غنیمت کی لالچ میں وہ درہ چھوڑ کے آ گئے۔ مال غنیمت کی لالچ میں ہم سے سوال ہوتا ہے اگر رسول اللہ نے علی کو غدیر میں مولا بنایا تھا تو صحابہ کرام کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ جواب سن لیجئے۔ جب جنگ احد کے میدان میں مال غنیمت کی لالچ میں صحابہ کرام اپنی جگہ چھوڑ کر رسول کے حکم کو توڑ کر، میں کیا کر رہا ہوں، رسول کی زندگی میں جب رسول کا حکم توڑا جا سکتا ہے تو بعد رسول علی ولی اللہ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں حضرات محترم، توجہ فرمائیں۔ جب رسول اللہ کی حیات میں زندگی میں مال غنیمت کی لالچ میں
رسول کے حکم کو توڑا جا سکتا ہے تو بعد رسول تخت و تاج کی لالچ میں، خلافت کی لالچ میں علی ولی اللہ کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ علی ولی اللہ کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ پتہ چلا لالچ سے ہار ہے. لالچ اگر کرو گے تو ہار جاؤ گے، سخاوت اگر کرو گے تو جیت جاؤ گے. مال غنیمت کی لالچ میں وہاں سے لوگ بھاگ آئے جہاں سے کھڑا کیا تھا جنگ احد. احد پہاڑی کو کہتے ہیں، پہاڑ کا نام ہے احد. اور رسول اللہ کے حکم کو توڑ دیا. جیتتی ہوئی جنگ جو ہے ہارتی ہوئی نظر آئی. جو جنگ جیت رہے تھے وہ ہارتی ہوئی نظر آئی، کیونکہ مال غنیمت کی لالچ کی. پتہ چلا لالچ کرو گے تو ہار جاؤ گے، سخاوت کرو گے تو جیت جاؤ گے. غور کن بات ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں. لالچ کرو گے تو ہار جاؤ گے، سخاوت کرو گے تو جیت جاؤ گے. اب جو ہے جیتتی ہوئی جنگ ہارتی ہوئی نظر آئی اور دشمن کے پتھر آنے لگے، رسول اللہ کے دندان پہ لگے اور خون بہنا شروع ہوا. ہمارے رسول خدا سرکار دو عالم کو پتھر مار رہے ہیں کافر. آپ کیا غور فرما رہے ہیں ثانی محترم؟ اور دانت شگافتہ ہوئے، دانت شک ہوئے اور خون بہنے لگا. شہید ہوئے دانت، خون بہنے لگا. رسول اللہ کے دانت پہ جب خون بہنے لگا اور کافر ایک دم بالکل قریب آ گئے، تو یہاں پر عزیزان محترم غور فرمائے کہ جنگ میں ایک تلاطم ہے، جس طرح پانی میں تلاطم ہوتا ہے. ایک ہجوم ہے، ایک لشکر ہے، لیکن اس کے درمیان محمد مصطفیٰ کو بچانا بھی ہے اور عزت بھی سلامتی کے ساتھ لے جانا ہے محمد مصطفیٰ کو. ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹی، ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹی. رسول اللہ نے ایک خرمے کی لکڑی دے دی، ابو تلوار بن گئے، اس سے لڑنے لگے. یہاں پہ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو اب ابو دجانہ جو صحابی ہے، عام صحابی ہے، اس کے لیے ہم خرمے کی لکڑی کو تلوار بناتے ہیں، لیکن جو خاص صحابی ہے رسول کا، جو مولا کائنات ہے، جب مولا کائنات کی تلوار ٹوٹی، مولا علی رسول خدا کے پاس آئے کہ مجھے بھی کچھ عنایت کر دیجئے، مجھے بھی خرمے کی لکڑی دے دیجئے، مجھے بھی تلوار دے دیجئے. ایک مرتبہ رسول اللہ مسکرا کے کہہ رہے ہیں دل ہی دل میں، ارے جس کا سپاہی لڑا ہے وہی ہتھیار بھیجے گا، وہی تلوار بھیجے گا. یہاں پہ عرش پر ہلچل ہوئی. ایک مرتبہ جبریل امین آواز بلند کرتے ہوئے آئے، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حیدری اللہم صلی اللہ. ہم کہیں گے جبریل امین آپ توریت لاتے رہے، انجیل لاتے رہے، زبور لاتے رہے، قرآن لاتے رہے، صحف ابراہیم لاتے رہے، صحف موسیٰ لاتے رہے، 120 سے زیادہ صحفے لاتے رہے تو خاموشی کے ساتھ آتے رہے. لیکن جب تلوار لے کر آئی تو آواز بلند کرتے ہوئے آئے، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جبریل امین آواز دیں گے، تمہیں نہیں پتا صاحب کتاب نبی بہت ہے، لیکن صاحب ذوالفقار ولی اللہ صرف علی ہے. علی ہی جنگ کر رہے ہیں، دوسرے کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ کہا پولیٹیشین لوگ کی بات اور ہوتی ہے. جو سیاست والے ہوتے ہیں، پولیٹیشین ہوتے ہیں، وہ لڑتے نہیں ہیں، لڑاتے ہیں. وہ کبھی لڑیں گے نہیں، لڑائیں گے اور پھر بعد میں صلح کرانے بھی آئیں گے. ارے غور نہیں فرما رہے، ادھر کے بھی ووٹ ہمارے، ادھر کے بھی ووٹ ہمارے. ارے غور نہیں فرما، میں کیا عرض کروں. جو پولیٹیشین ہوتا ہے، سیاستداں ہوتا ہے، وہ جو ہے کبھی بھی جنگ نہیں کرتا، لڑتا نہیں. لڑے گا اس کے ووٹ ٹوٹ جائیں گے، بلکہ لڑائے گا. لڑانے کے بعد صلح کرانے بھی وہی آئے گا تاکہ ادھر کے بھی ووٹ اس کے ہو جائیں، ادھر کے بھی ووٹ اس کے ہو جائیں. ایک مرتبہ جب رسول خدا کے داج شہید ہوئے اور آواز بلند ہوئی شیطان کی، قد قتل محمد، اور کافر کی تلوار قریب آنے لگی رسول اللہ کی. کیا آواز بلند ہوئی؟ قد قتل محمد.
جب قد قتل محمد، محمد شہید ہو گئے، محمد قتل ہو گئے، محمد مارے گئے، جب یہ آواز بلند ہوئی تو دشمن بہت ہی خوش ہو گئے اور مذاق اڑانے لگے کہ اللہ کا نبی مارا گیا، اللہ کا نبی مارا۔ جیسے ہی مذاق اڑایا، مولا کائنات نے گھوڑے کو ایڑ دی اور دائنے ہاتھ سے تلوار چلاتے جاتے تھے، دائنے ہاتھ سے تلوار چلاتے جاتے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں دوستو، آپ کو اگر جو ہے طواف دیکھنا ہے، کل ایمان، کعبہ ایمان کا طواف کر رہا تھا، کل ایمان کعبہ ایمان کا طواف کر رہا تھا اور گردنیں اڑتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب یہ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ اللہ کا رسول مارا گیا، محمد مارا گیا، مولا علی نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں تلوار پھینکی اور ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ کو اپنے دائیں ہاتھ پہ اٹھا کے کہتے ہیں ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد۔ محمد مارا نہیں گیا ہے، محمد زندہ ہے۔ جب ہمارا پہلا محمد زندہ رہتا ہے تو آخری محمد کیسے مر سکتا ہے؟ غور نہیں فرما رہے میرے دوستو، مل کے ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد والے۔ جب پہلا محمد نہیں مرتا، ان کی محبت میں جو مرے وہ زندہ رہتا ہے، تو یہ نور ہے، نور کو موت نہیں آتی۔ تراب کو موت آتی ہے، نور کو موت نہیں آتی۔ ھذا محمد هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے کافروں کے درمیان میرے حبیب کو، سرکار دو عالم کو، محمد مصطفیٰ کو، اللہ کے نبی کو اور اللہ کے رسول کو، سردار انبیاء کو، مولا کہنے والے، ھذا محمد کہنے والے، اگر غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کو ھذا من کنت مولا فھذا علی مولانا بنا دوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ غور فرمائے۔ اب جو ہے آپ دیکھیں، غور فرمائے کہ احد کے میدان میں وہ لوگ رسول اللہ کی جان کو چھوڑ کر پہاڑ پہ بھاگ گئے تھے، اور بعد میں یہ سب، اگر آپ کو کلمہ دیکھنا ہے، اذان دیکھنی ہے، اقامت دیکھنی ہے، تو احد کے میدان میں دیکھنے ملے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یعنی کہ اذان محترم، احد کے میدان میں کلمہ تیار ہو رہا تھا، احد کے میدان میں کلمہ کامل ہو رہا تھا، غدیر کے میدان میں، احد کے میدان میں کلمہ کامل ہو رہا تھا، غدیر کے میدان میں دین کامل ہو رہا تھا۔ اب رسول خدا کو بچا لیا نہت علی نے، واحد علی نے جان کی بازی لگا دی، اپنی جان کی بازی لگا کے رسول اللہ کی جان کو بچا لی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی مدد کرتے، وہ بھی آتے، وہ بھی بچاتے، لیکن وہ نہیں بچاتے تھے، وہ خود ہی جان کے بھاگ گئے، جان بچاتے ہوئے بھاگ گئے۔ رسول اللہ کی جان کے پیاسے کافر تھے اور یہ جان بچاتے ہوئے بھاگ گئے، صرف علی نے رسول اللہ کی جان بچائی، مولا علی نے رسول اللہ کی جان۔ جب واپس لوٹ کے یہ لوگ آئے، اتر کے آہستے 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 گھبرا کر، کہیں سے تیر نہ آ جائے، تلوار نہ آ جائے، نیزہ نہ لگ جائے۔ جو مجرم ہوتا ہے نا، وہ ڈرتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اور جو بے مجرم ہوتا ہے، جو مجرم نہیں ہوتا ہے، وہ کھلے عام گھومتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ مجرم ڈرتا ہے کہ میں نے تو ان کا چوری کیا ہے، کل یہ ہمارا بھی چوری کریں گے، میں کیا کر رہا ہوں، ہم نے تو اس کو مارا ہے، کل یہ ہم کو بھی ماریں گے۔ مجرم ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جو مجرم نہیں ہوتا وہ ڈرتا نہیں، سینہ تان کے چلتا ہے، سینہ تان کے آتا ہے۔ ایک مرتبہ جب آہستے 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 یہ آئے رسول خدا کے پاس، رسول خدا مسکرائے، اچھا آپ بھی پہاڑ پہ بھاگ گئے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ بھی بھاگ گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہم کیا کرتے، شیطان نے نعرہ بلند کیا کہ محمد مارا گیا، تو ہم نے سوچا جب ہمارا سردار ہی مارا گیا
تو میدان جنگ میں رہ کر ہمارا کیا فائدہ؟ ایک مرتبہ رسول اللہ نے مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرایا اور کہتے یا علی جب سب چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ یا علی جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ علی کا جواب سنیے گا، آیا کافر شوم بعد از ایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ یہاں پہ مولا علی نے کہا، وہاں پہ جبریل امین آیت لے کے نازل ہوئے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، جو رسول اللہ کو پیٹھ دکھائے گا وہ کافر ہو جائے گا، ختم بات، وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان تک نہیں رہے گا۔ جو رسول اللہ کو پیٹھ دکھائے یا قرآن کی آیت کو پیٹھ دکھائے یا کسی حدیث کو پیٹھ دکھا دے پھر وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر رہ جاتا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، جب فاطمہ زہرا اپنا حق طلب کرنے دربار میں آئی، اصل میں حق طلب کرنے نہیں آئی تھی، مباہلے والی لعنت دینے آئی تھی، ان کے چہرے سے پردہ فاش کرنے آئی تھی، تو فاطمہ زہرا قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہی تھی کہ ہر ایک نبی کا وارث ہوتا ہے، آدم کا شیش، موسیٰ کا ہارون، ہر ایک نبی کا وارث ہوتا ہے، ہر ایک نبی کا وارث ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اب یہ قرآن کو کافی کہنے والا کسی لاوارث حدیث کا سہارا لے رہا تھا۔ میں کیا ہر قرآن کا کوئی وارث ہوتا ہے، نبی کا وارث ہوتا ہے، لیکن یہ جو قرآن کو کافی کہتے تھے وہ لاوارث حدیث کا سہارا لے رہے تھے کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یعنی جو کہتے تھے کہ قرآن کافی ہے وہ قرآن کے خلاف چلے گئے۔ جو کوئی قرآن کے خلاف قرآن کو پیٹھ دکھائے یا قرآن کے خلاف جائے وہ بھی کافر ہوتا ہے، جو کوئی اصلی حدیث کے خلاف جائے وہ بھی کافر ہوتا ہے، جو کوئی رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ آیا کافر شوم بعد از ایمان، کیا ایمان لانے کے بعد میں کافر ہو جاتا؟ اور آیت نازل ہوئی، یعنی جو لوگ بھاگے رسول اللہ کو چھوڑ کے، یا تو توبہ کر لیں یا تو پھر سے کلمہ پڑھ لیں، میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اب جو کلمہ پڑھو گے تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا پڑے گا، محمد رسول اللہ بھی پڑھنا پڑے، محمد رسول اللہ بھی پڑھنا پڑے گا، علی ولی اللہ بھی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ کلمہ کامل ہو گیا احد کے میدان میں، دین کامل ہو گیا غدیر کے میدان میں۔ میں کیا کر رہا ہوں محترم کہ تین گواہی بہت ضروری ہوتی ہے، آپ نے غور کیا؟ عزیزان محترم، ہاں وقت تمام ہو رہا ہے، ایک مل کے صلوات پڑھیے محمد والی محمد وعجل فرجہم وعلی محمد۔ ہر جنگ میں لڑنے والا آگے بڑھنے والا، میں کیا کروں، لڑنے والا آگے بڑھنے والا، رسول اللہ کی جان کو بچانے والا، رسول اللہ کی حفاظت کرنے والا کون تھا؟ مولا علی تھے۔ دوسروں کی تلوار بھی باہر نہیں نکلتی تھی، کیوں؟ کافروں کو مارے گا کون؟ جو پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ اپنے جیسوں کو کیسے مار سکتے ہیں؟ میں کیا کروں؟ اور اسی جنگ احد میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے شدید طور پر حدید نازل کیا۔ یہ جو ذوالفقار آئی ہے، دو دھاری تلوار آئی ہے، یہ مولا علی کے لیے آئی ہے۔ مولا علی کے تلوار، مولا علی کے لیے تلوار کیوں آئی؟ اللہ کی تلوار، کیونکہ یہ ہاتھ ید اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے۔ دیکھیے کہ علی جیسا کوئی جوان نہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، علی جیسا کوئی جوان نہیں، یعنی علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ تھے۔ یہ جوانی اللہ کی دی ہوئی تھی، قوت ربانی تھی، یہ جوانی اللہ کی دی ہوئی تھی، قوت ربانی تھی۔ میں کیا کروں محترم، توجہ فرمائے کہ جنگ احد میں یہ فیصلہ ہو گیا، آیا کافر شوم بعد از ایمان، کیا ایمان لانے کے بعد میں کافر ہو جاتا؟ من بد و کارست، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کو نہیں جانتا جو بھاگ گئے تھے۔ اب رسول اللہ کی جان کو چھوڑ کے جو بھاگ گئے ان سے مولا علی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جنگ احد میں حدید بھی نازل ہوا، مولا علی کے ہاتھ
اللہ کے ہاتھ بھی بن گئے، میں کیا کر رہا ہوں. اور علی کا ہاتھ دینے میں بھی برابر ہوتا ہے اور کاٹنے میں بھی برابر ہوتا ہے، بانٹنے میں بھی برابر ہوتا ہے. اس لیے مولا علی خانہ کعبہ کے بیچوں بیچ پیدا ہوئے ہیں. حضرت علی خانہ کعبہ کے نہ ادھر پیدا ہوئے نہ ادھر پیدا ہوئے، تاکہ پوری دنیا میں جب بانٹے تو ایک جیسا بانٹے، اور جب ہاتھ سے کاٹے تو ایک جیسا کاٹے. اور رسول اللہ کے جب دانت شہید ہوئے ہیں تو اویس کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خون مت بہاؤ. ہم محبت حسین میں زنجیر مارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خون کیوں بہاتے ہو، ایسے ہی ماتم کر لیا کریے، ایسے ہی گریہ کر لیا کریے. غور فرمائے جناب محترم، مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے سے آفتاب امامت آیا ہوا اور دارائے کاروبار و مشیت آیا ہوا، امیر نظام شمس و قدرت آیا ہوا. غور فرمائے، کعبے سے آفتاب امامت آیا ہوا اور حلال مشکلات و رسالت آیا ہوا، امیر نظام شمس و قدرت آیا ہوا اور دارائے کاروبار و مشیت آیا ہوا. پھر سے سنیے، کعبے سے آفتاب امامت آیا ہوا اور اللہ مشکلات و رسالت آیا ہوا، امیر نظام شمس و قدرت آیا ہوا اور دارائے کاروبار و مشیت آیا ہوا. مرکز ہے زمین پر حسن سلوک کا، یہ ہاتھ ہے خدا کا، قلم ہے رسول کا. کعبے سے کعبے سے آفتاب امامت آیا ہوا اور حلال مشکلات و رسالت آیا ہوا، امیر نظام شمس و قدرت آیا ہوا اور دارائے کاروبار و مشیت آیا ہوا. مرکز ہے یہ زمین پر حسن سلوک کا، یہ ہاتھ ہے خدا کا، قلم ہے رسول کا. اور دوستو، آج تو ہے محرم کی 6 تاریخ ہو گئی، 4 دن باقی رہ گئے. بے صبری سے انتظار تھا محرم آئے تو ہم پرسہ دیں. اب پرسہ دینے آئے ہیں. آج علی اکبر کا پرسہ ام لیلہ کو بھی دیں اور ام المصائب شہزادی زینب عالیہ کو بھی دیں. شہزادی زینب نے 18 برس تک علی اکبر کو پالا ہے. بی بی زینب کی کمائی علی اکبر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بی بی زینب اون و محمد پر نہیں روتی تھی، جب بھی روتی تھی علی اکبر پہ روتی تھی. دوستو، جب نیزے پہ سوار ہو کے یہ شام کے ایک جو ہے گرجا گھر کے پاس رکھا گیا سر، تو ایک عیسائی عورت آتی ہے اور کہتے یا ایو البدری تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش اس سے پہلے اس کی ماں مر چکی ہو. ایک مرتبہ ام لیلہ نے سنا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے اے بی بی آپ ایسے کیوں کہتی ہیں، میں اس کی ماں زندہ ہوں. فرماتی ہے اسی لیے کہہ رہی ہوں، جب یہ چاند سا 14ویں رات کے چاند جیسا ہے تو ہماری نظروں میں تو ماں کی نظر میں کیسا ہوگا. اور وہ کہتی تھی عیسائی عورت کاش وہ نہ ہو. مباہلے کے میدان میں اس نے رسول خدا کو دیکھا تھا. علی اکبر ہم شکل پیمبر ہیں، کاش وہ نہ ہو جسے میں نے دیکھا تھا. علی اکبر ہم شکل پیمبر ہیں، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں علی اکبر شبیہ ہیں رسول خدا کی. علی اکبر سب سے آخر میں گئے ہیں، لیکن تمام جاتے تھے. قاسم جاتے تھے. قاسم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے بعد کوئی ہے امام حسین کا سہارا. عباس علمدار گئے. عباس علمدار کو پتا تھا میرے بعد کوئی سہارا ہے. لیکن جب علی اکبر جانے لگے، علی اکبر کو پتا تھا میرا بابا اکیلا ہے، تنہا ہے، اسی لیے بابا سے کچھ نہیں کہتے تھے. علی اکبر عزادارو، ایک مرتبہ علی اکبر کہتے بابا مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی جاؤں اور مقتل میں مر جاؤں. ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا اپنے پھوپھی اماں سے اجازت لے لے. ایک مرتبہ علی اکبر خیمے میں جب آئے ہیں، خیمے میں آئے ہیں، تمام بیویوں نے سر پہ قرآن کھولے ہوئے گھیر لیا اور کہتی ہیں ہم شکل پیغمبر کی زیارت ہو جائے، آخری دیدار ہو جائے، آخری دیدار ہو جائے.
ایک مرتبہ زینب علی اکبر کو دیکھ کر رونے لگتی ہیں کہ ہم شکل پیغمبر مرنے جا رہا ہے، 18 برس کی کمائی زینب کی علی اکبر ہے۔ اب جیسے ہی علی اکبر خیمے سے باہر آئے، جب بھی کوئی شہید باہر نکلتا تھا تو الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کرتے تھے، لیکن حامد ابن مسلم کہتا ہے جب علی اکبر خیمے سے باہر آئے ایسے آئے جیسے نوجوان کا جنازہ باہر آتا ہے۔ علی اکبر کو 3 تبرکات عطا ہوئے تھے۔ ایک تو 18 برس کی جوانی میں بی بی زہرا کی عمر نصیب ہوئی، دوسرا علی علیہ السلام کا نام ملا، تیسرا رسول خدا کا چہرہ ملا تھا۔ گویا علی اکبر کو کربلا میں نہیں مار رہے تھے، ارے رسول خدا کو مار رہے تھے، رسول خدا کو مار رہے تھے۔ یہ جو نیزہ مارا گیا ہے یہ علی اکبر کے سینے پہ لگا ہے، لیکن جا کر رسول خدا کو لگا ہے، کیونکہ ہم شکل پیغمبر تھے۔ ایک مرتبہ بابا کے سامنے آئے، حسین نے گلے سے لگا کے اتنا روئے، حسین بے ہوش ہو گئے۔ کیوں نہ بے ہوش ہوتے؟ جب حور کا بیٹا مارا گیا، حسین آئے تو دیکھے حور سے سرہانے رو رہے تھے، حور کا نوجوان بیٹا مارا گیا تو ایک بوڑھا باپ سرہانے رو رہا تھا۔ حسین گھوڑے پہ دوڑے ہوئے آئے، حسین کہتے حور تم ہٹ جاؤ، نوجوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ برداشت نہیں کرے گا، ہم کہیں گے حور کو تو تسلی دے دی ہے حسین۔ لیکن جب علی اکبر شہید ہوئے، حسین اکیلے تھے، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ جلتی ہوئی سرزمین پر حسین گرتے تھے، اٹھتے تھے گرتے تھے۔ حاضر داران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، سوار کرنے کے بعد علی اکبر کا گھوڑا جب آگے بڑھنے لگا، ایک مرتبہ آہٹ سنائی دی۔ علی اکبر جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں حسین بابا کمر کو جھکائے ہوئے، کمر ٹوٹ چکی تھی کمر بنی ہاشم کے جانے سے۔ علی اکبر اتر کے گھوڑے سے آئے، بابا کے سینے سے لپٹ گئے۔ ایک جملہ حسین کہتے ہیں، بیٹا تجھے اولاد نہیں نا، تجھے پتہ نہیں ہے اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ علی اکبر سوال کرتے ہیں بابا آپ نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا، آپ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ کہا کہ تجھے اولاد نہیں، اولاد کا غم کیا ہوتا ہے تجھے نہیں پتا۔ ایک مرتبہ علی اکبر گئے میدان میں، جنگ کرتے جاتے ہیں، کہتے جاتے تم نے قاسم کے لاشے کے پامال کر دیا، تم نے غازی عباس کے بازوؤں کو کاٹ دیا، تم نے حبیب کو مارا۔ ایک مرتبہ یہاں پہ ماں مسلح پہ بیٹھتی ہے ام لیلا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، ارے میرے لال علی اکبر کو ملا دے، بس یہ دعا کرنا تھا۔ علی اکبر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہتے بابا میرے جو حلق سوکھا جا رہا ہے، اگر ایک گھٹ پانی کا مل جاتا تو میں یہ تمام کے تمام قوم اشقیاء کو پلٹا کے رکھ دیتا۔ حسین علیہ السلام کہتے ہیں ارے اپنی زبان میرے دہن میں مبارک میں دے دے، کاش تجھے قرار آ جائے۔ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں دی ہے، فوراً باہر نکال کے کہتے ہیں ارے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں بابا آپ مجھ سے زیادہ کہا حسین کی پیاس زمین اور آسمان کے درمیان آہ بن کے جا رہی ہے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ ام لیلا سے ملاقات کی، ماں نے دعا کی تھی، ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ماں کا فرما بردار رہنا، والد کا فرما بردار رہنا۔ علی اکبر گئے، ایک مرتبہ لڑتے جاتے ہیں، دشمن کہتا ہے گھیر کے مارا جائے، یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے، ایک نے جو ہے ایک لشکر نے گھیرا، دوسری طرف سے لشکر آیا، ایک نے نیزہ جو سینے پہ مارا، وہ علی اکبر کے سینے پہ نیزہ لگ گیا۔ علی اکبر نے گھوڑے کی گردن کو اپنے گردن سے ملایا۔ ایک مرتبہ کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزے سے حملہ کرتا تھا۔ ایک گرد آیا، علی اکبر زین سے جب زمین پر آئے ہیں، نیزہ زمین پر ٹکرایا، نیزے کی انی علی اکبر کے سینے میں بھگ گئی۔ حسین کربلا کی سرزمین پر بیٹھے تھے، اٹھ کے گر کے اٹھے، جب چلے نہیں گیا ہے، حسین زانوں کے بل، ہاتھوں کے بل اور پیروں کے بل چلتے چلتے جو ہے زانوں کے بل آئے ہیں، اور علی اکبر جانتے ہیں بابا اکیلا ہے، اسی لیے سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں بابا میرا خون دیکھنے نہ پائے، کیونکہ نوجوان کا خون ایک بوڑھا باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن حسین نے کہا اکبر، میرے لال اکبر
کیا بات ہے سب ٹھیک تو ہیں؟ کہا بابا میں ٹھیک ہوں، آپ تو ٹھیک ہیں؟ کہا حسین نے دیکھا اس سینے پہ ہاتھ نہیں ہٹا رہے، ہاتھوں کو ایک ہاتھ سے ہٹایا، اب جو خون جو ہے انی چھپی ہوئی تھی، خون نکل رہا تھا، حسین نے نجف کا رخ کیا، یا علی ادرکنی کہا، ایک ہاتھ سے نیزے کی انی جو کھینچی، ارے علی اکبر کا کلیجہ الجھ کے نیزے میں آ گیا۔ قوم الظالمین سیالم الذی ظلم منقلبی ماتم حسین 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 السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا و اسراء کربلا علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوال فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من کل فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیوں کا ہر دم ہے نعرہ، پنجتن کا پیارا جی مشکا والا، سچے دلوں کا سچا سہارا جی غازی مولا، جی علم والا، جی غازی مولا، جی علم والا، جی غازی مولا، جی علم والا، جی غازی مولا۔